بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ الحمدللہ اس مہینے میں تقریباً ہر کسی کی مصروفیات دوری ہوتی ہیں۔ انہی مصروفیات کے سبب ایک طویل عرصے تک ہم روافظ کے تعاقب میں اپنا کوئی پیغام آپ تک نہیں پہنچا سکے، لیکن جب ہم نے یہ صداقت فریدی صاحب آپ جانتے ہیں کہ پہلے الحمدللہ ان کا رد بلیغ ہم کر چکے ہیں، اور ان کو بھاگتے چور کی لنگوٹی جو ہے، ان کو اپنی لنگوٹی بھی ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ الحمدللہ جس آدمی کو علماء نے دیکھا، اہل علم حضرات نے دیکھا کہ جو آدمی عبارت سے افہام و تفہیم نہیں کر سکتا وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اس کو ہم نے الحمدللہ میدان سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ابھی ان کی ایک ویڈیو ہماری نظر سے گزری اور ہم سے رہا نہ گیا، چونکہ ہم احقاق حق اور ابطال باطل کو فرض جانتے ہیں، تو اس ویڈیو کے رد کے لیے اور عوام اہل سنت کو حقیقت بتانے کے لیے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو سن لیجیے۔ اب جب میں نے اپنے محققین علماء سے یہ اخذ کیا کہ انہوں نے تشیع کی کیا تعریف کی ہے، ان کو کیسے ڈیفائن کیا ہے، تو سب سے بڑے ہمارے ایک معتبر محقق ہیں، بڑے مانے ہوئے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں کہا: اما التشیع حب علی و بغض النواسب ویتخذ مولاہ علما وعملا۔ تشیع کیا ہے؟ حضرت علی سے محبت کرنا اور حضرت علی سے بغض کرنے والوں سے نفرت کرنا اور علی کو ہی مولا ماننا۔ تو اس میں کون سی قیامت ہے؟ اس کو تو اہل سنت بھی مانتے ہیں، اس کو اہل سنت مانتے ہیں، اور خاص کر ہمارے علماء نے جو ہے اس پر بڑی ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اہل بیت نبوت علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے، مودت کے حوالے سے بڑا ذخیرہ ہے، اور قرآن پاک کی نصوص کے اندر ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ دین پر مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو ایشو کھڑا کرنا ہوگا۔ آپ نے یہ سنا کہ یہ یہاں پر کیسے عوام سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے محبت رکھنا تشیع ہے۔ یہ تشیع نہیں ہے، یہ عین سنیت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 5ویں جلد میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حب علی عین سنیت ہے، یہ حقیقت ہے سنیت کی۔ لیکن یہاں پر انہوں نے یہ اس کو تشیع کہنے کی، یعنی ایسے آدمی کو شیعہ گرداننے کی کوشش کی ہے، یعنی وہ اپنی بات کو جو انہوں نے کتاب لکھی اس کی لاج رکھنے کے لیے، اور یہاں پر انہوں نے وہ کام کیے جو یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے۔ میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں۔ قرآن نے اس بات کو بالکل ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ کام جو کام انہوں نے کیا ہے، ابھی آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جب حق کی بات آتی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی بات آتی تھی، آپ علیہ السلام کی صفات کی بات آتی تھی، تو بات کو چھپا دیا کرتے تھے۔ تو یہی کام جو ہے وہ یہ موصوف کرتے ہیں، اپنی کتب کے اندر بھی یہ کام کرتے ہیں اور اپنے بیانات کے اندر بھی وہ یہ کام کرتے ہیں۔ میں خدا رہا عوام سنت سے گزارش کروں گا کہ یہ آدمی اور اس کے دھڑے کے جتنے آدمی ہیں، ان کے دھوکے میں، ان کے فریب میں اور ان کے فراڈ میں نہ آئے۔ یہ تاریخ الاسلام للذہبی جس کا حوالہ انہوں نے دیا، یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ یہ عبارت دیکھیے، عبارت کیا ہے کہ وہ کہتے کہ وَمَعْنَا هَذَا التَّشَيُّعُ حُبُّ عَلِيٍّ وَبُغْضُ النَّوَاسِبِ۔ اس تشیع کا معنی یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے محبت رکھنا اور نواسب سے بغض رکھنا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارا وطیرہ ہے کہ ہم حب علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنا ایمان جانتے ہیں اور اپنے ایمان کا جز جانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس وقت تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک حب علی نہ آئے اور بغض نواسب نہ آئے۔ اور آگے یہ کہا کہ وَأَن يَتَّخِذَ مولا عملا بما تواتر عن نبینا من کنت مولا فعلی مولا، اور مولا کائنات کو مولا ماننا۔ اس کو یہ کہہ رہے کہ جی یہ تشیع ہے، یعنی کہ یہ شیعیت ہے۔ اگلی بات انہوں نے چھپا دی، اگلی بات انہوں نے ظاہر نہیں کی۔ اگلی بات کیا ہے کہ امام ذہبی نے آگے لکھا، آپ نے فرمایا کہ اما من تعرض الى احد من الصحابة بسبب فهو شیعی غال نبرأ منہ۔ یہ عبارت، اگلی عبارت بھی تو پڑھتے نا، لوگوں کو بتاتے نا کہ ان کی یہ جو 6 فٹ کی لمبی زبان نبی پاک کے صحابہ پر کھلتی ہے، اس آدمی کی زبان سے نبی پاک کا کوئی بھی صحابی محفوظ نہیں رہا۔ یہ اتنا بڑا تبرعی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا۔ پہلے تو صرف حضرت معاویہ کی بات تھی، اب تو کوئی بھی صحابی اس آدمی کی زبان سے، گندی زبان سے، نجس زبان سے محفوظ نہیں رہا۔ کہ یہ کیا کہتے ہیں امام ذہبی؟ امام ذہبی کہتے ہیں کہ نبی پاک کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی پر کسی بھی سبب سے
اگر کوئی آدمی اپنی زبان کھولتا ہے تو وہ غالی ہے، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. یہ عبارت بھی تو پڑھتے ہیں نا کہ امام زابی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم حضرت معاویہ کو خال المولویون کہہ کے اپنی گندی زبان کو کھولتے ہو، وہ تو ہم نے وہاں پر تمہارا ناطقہ ان کا بند کیا تھا کہ جب ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے حجت الاسلام بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ ہماری ویڈیو موجود ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر کہ آپ کے حجت الاسلام بھی اپنی کتاب کے اندر جو حضرت معاویہ کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے وہ حضرت معاویہ کو جو ہے خال المؤمنین مانتے ہیں. وہاں پر آپ کی زبان نہیں کھلی اور الحمدللہ ہم نے وہاں پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ کی زبان انشاءاللہ نہیں کھلے گی اور قیامت تک نہیں کھلے گی. یہ جو فتوے اور یہ جو آپ لمبی لمبی زبان سنی علماء کرام پر کھولتے ہیں اور سنی عوام پر کھولتے ہیں، ذرا اپنے حجت الاسلام پر بھی اس کو کھولیں نا، اپنی زبان کو، اپنی کتاب کے اندر جن کو آپ نے حجت الاسلام لکھا ہے. جہاں جاتے جاتے میں ایک آپ کو جو ہے ایک تحفہ دینا چاہوں گا مولوی صاحب ان کو اور ان کے دھڑے کے لوگوں کو کہ امام زابی کی تاریخ الاسلام کا آپ یہ بھی تو حوالہ پڑھتے نا کہ امام زابی نے کیا فرمایا. کہ امام زابی نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ قبح اللہ الرافدۃ ما اجہلہم، قبح اللہ الرافدۃ ما اجہلہم، کہ امام زابی کہتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم برا فرمائے، غرق فرمائے ان روافظ کو جو انہوں نے جہالت کا اپنے سر کے اوپر اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ اٹھا رکھا ہے. کیا جہالت؟ کہا کہ وہ جہالت یہ ہے کہ خود مولا کائنات مولا حیدر کرار افضلیت شیخین کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ تواتر کے ساتھ مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم سے ثابت ہے. یہ اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ اس کو نہیں مانتے. امام زابی کہتے ہیں قبح اللہ الرافدۃ، کہ اللہ جل مجدہ الکریم ان کی جہالت کو، ان کی جہالت کا برا فرمائے، ان کی جہالت پر ان کو غرق فرمائے. اور ایک جگہ پر تو امام زابی یہ بھی کہتے ہیں وقال الذهبی هذا متواتر عن علی کرم اللہ تعالی الکریم فلعن اللہ الرافدۃ ما اجہلہم. یہ بھی تو امام زابی کا حوالہ پڑھے نا مولوی صاحب. یہ حوالہ کیوں نہیں پڑھ رہے کہ امام زابی تو افضلیت شیخین کے انکار کرنے والے پر لعنت فرما رہے، لعن اللہ الرافدۃ، وہ لعنت فرما رہے امام زابی. تو یہ کب آپ پڑھیں گے؟ یہ کب پڑھ کے سنائیں گے آپ؟ کب یہ لوگوں کے سامنے آپ حقیقت کھولیں گے کہ امام زابی کا جو صحیح مذہب ہے اور امام زابی کا جو صحیح قول ہے وہ کب آپ لوگوں تک پہنچائیں گے؟ آپ نے اصل میں لوگوں کو جھوٹ بولنے کے لیے جو روافظ کے جو آپ نے ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں نا، جو ان کے آپ پالتو ہیں نا، ان کو بھی تو آپ نے ان کی بھی نمک خاری بھی تو کرنی ہے نا، اس کو بھی تو نمک حلالی کرنی ہے. تو وہ آپ کی نمک حلالی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوگوں سے حقیقت نہیں چھپائیں گے، اس وقت تک آپ کی نمک حلالی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال میں عوام سنت سے گزارش کروں گا کہ یہ آدمی اور اس کے دھڑے کے جتنے بھی آدمی ہیں ان کے دامے فریب میں نہ آئیں. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اس طرح کے لوگوں کے دامے فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.